سامعین کرام، آپ آج کی تاریخ 31 دسمبر 2022 دن ختم ہو چکا ہے اور 4 گھنٹے باقی ہیں تاریخ کے بدلنے میں۔ تاریخ تو بدلتی رہتی ہے، ہر سال بدلتا رہتا ہے، ہر مہینہ بدلتا رہتا ہے، لیکن کیا میں اور آپ ہم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ 2022 کا سال بدل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ہم بھی بدلے کہ نہیں؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ زندگی کا یہ سال کسی کا یقیناً 10واں ہوگا، کسی کا 40واں، کسی کا 60 اور 70واں، کسی کا اور اس سے کم یا زیادہ۔ یہ جو سال گزرتے چلے جا رہے ہیں یہ دعوت دے رہے ہیں، ہر بدلنے والا سال، ہر اختتام کو پہنچنے والا سال ہمیں بتا رہا ہے تمہاری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، تم موت کے قریب آ گئے ہو 1 سال۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سال کے اینڈ پر، اختتام پر، ہم نے سابقہ زندگی اور بالخصوص یہ سابقہ سال جو 2022 کا اختتام پذیر ہونے والا ہے، اس میں ہم نے کیا کھایا، کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر ہم اپنی سابقہ زندگی کا محاسبہ کر لیں تو یقیناً جو غلطیاں پہلے سرزد ہوئی ہوں گی وہ اب ہم دوبارہ ان غلطیوں کو نہیں لوٹائیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ ایک شخص آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، سپرد کرتا ہے امانت کے طور پہ، اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حساب بھی لے سکتا ہے آپ سے۔ میں نے آپ کو فلاں سال 10 لاکھ روپے دیے تھے کاروبار میں شراکت کے طور پر، آپ نے وہ کہاں لگائے، مجھے اس کا حساب دیجیے۔ اس کا حق ہے حساب لینے کا۔ رب تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت اور زندگی کا سلسلہ ہم نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں، آزمائش کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی حساب کتاب لیں کہ تم میں سے کس نے اچھے اعمال زیادہ کیے ہیں اور کس نے برے اعمال۔ اچھے اعمال کے مقابلے میں برے اعمال آتے ہیں۔ تو یہ 2022 کا سال ختم ہو رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، اے حضرت انسان، میں اپنی سال کی مدت پوری کر کے تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں، تو نے بھی اپنی زندگی کی مدت پوری کر کے اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے رخصت ہو جانا ہے، جدا ہو جانا ہے۔ لیکن تجھے نہیں معلوم کہ یہ رخصتی کا وقت تیرا کب آئے گا۔ تجھے میری رخصتی کا تو وقت معلوم تھا کہ یہ سال کب اینڈ ہوگا، کب اختتام پذیر ہوگا، لیکن تجھے اپنی رخصتی کا وقت نہیں معلوم۔ اس لیے تو تیاری کر لے آخرت کی، اپنی اصلاح کر لے۔ سابقہ سال میں جو تجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں کو سامنے رکھ کر رب سے معافی مانگ لے اور عہد کر لے کہ اب ان غلطیوں کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے پیغام سال کے اختتام کا سب سے پہلا پیغام۔ دوسری چیز یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تجارت میں شراکت کے لیے جب کوئی لوگ اپنے پیسے لگاتے ہیں تو اس کا حساب کتاب بھی لیتے ہیں۔ ایک دکان کے اوپر مل فیکٹری میں منیجر بنا کر کے بٹھایا ہے کسی کو، ہر مہینے اس کا حساب لیتا ہے۔ سال کے اینڈ پر تمام بینک والے اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں کہ کہاں پر ہم کو لاس ہوا ہے اور کہاں ہم کو پروفٹ ملا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے اپنی زندگی کا حساب و کتاب؟ سابقہ
سال جو گزرا ہے 2022 کا، اس میں ہمیں کہاں کہاں لاس ہوا ہے اور کہاں کہاں ہم کو پروفٹ ملا ہے آخرت کا۔ اگر اس طرف ہم حساب و کتاب کرنے لگ جائیں، جیسے امیر المومنین فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب کوئی دوسرا تمہارا حساب و کتاب لینے والا ہوگا، تم خود اپنے اعمال کی جانچ و پڑتال کر لو، حساب و کتاب کر لو۔ جب ہم خود حساب و کتاب کر لیں گے تو وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، روز قیامت اللہ کی عدالت میں تم میں سے، ان میں سے ہر ایک نے اکیلے اکیلے آنا ہے اللہ کی عدالت میں، اور حساب ہو جائے گا۔ قبر سے نکلتے کے ساتھ ہی 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے لو گے، اس وقت تک تمہیں اپنی جگہ سے قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، یہ عمر تم نے کہاں لگائی؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، اللہ کے احکامات کے تحت، یا اس کی نافرمانی میں؟ اور بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، انسان جوانی کے اندر پاگل ہوا ہوتا ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف دوڑ لگاتا ہوا بڑھتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کے لیے مفید ہو یا نقصان دہ ہو، اس کو سوچے بغیر ہر چمکدار چیز کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وعن شبابہ، ان کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے یہ کہاں پر لگائی، کہاں ضائع کی، کیسے ختم کری تم نے؟ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ پھر یہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے کہاں خرچ کیا، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں، یا پھول جڑیاں اور تماشے، کھیل تماشے کرنے کے اندر، گھومنے اور پھرنے کے اندر؟ سال کا اینڈ ہو رہا ہے، تمہیں سبق دے کے جا رہا ہے، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، تم نے بھی رخصت ہو جانا ہے، اور ہم جو ہے وہ پھر بازاروں میں نکل کے اور گلیوں میں نکل کے اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہوٹلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، کھانا پینا رچایا ہوا ہے کہ جی سال کا اینڈ ہے، بیوی نے کہا تھا ہم تو باہر کھانا کھائیں گے، گھر میں کچھ نہیں بنا رہے، بیوی کے غلام ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تمام سوالات قیامت کے دن ہو جائیں گے۔ سال تو بدل گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی بدلے یا نہیں۔ اگر ہم بدل رہے ہیں اور آخرت کی فکر ہمارے اندر پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے، یقیناً یہ چیز آخرت میں کام آنے والی ہے، اور یہی چیز دنیا کے اندر آپ کو بہتر بنانے والی ہے۔